کہ جب موقع ملے تھوڑا بہت بچے کو مذہبی طور پہ گائیڈ کر دیں. آپ اپنے ذمہ داری تو ادا کرتے رہے. کسی کو عمل کرنا ہے تو کرے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اتفاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں. ہم غلط کہتے ہیں کہ حالات برے تھے، گھر میں فاقے تھے، 7 بہنیں جوان تھیں، ان کی شادیاں کرنی تھیں، ماں باپ کی انکم تھوڑی تھی، اس لیے میں اچھی پوزیشن حاصل نہیں کر پایا، میں پڑھ نہیں پایا، میں زندگی میں آگے بڑھ نہیں پایا. ایک فیمس رائٹر لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم زندگی میں جو کچھ حاصل کرتے ہیں یہ دراصل ہمارا انتخاب ہوتا ہے. انتخاب، اتفاق نہیں ہوتا. خدا نے سیدھے سیدھے 2 راستے دیے ہوئے. اب انتخاب مجھ پہ اس نے پیدا کر دیا، اس نے موت کا ٹائم مقرر کر دیا. آپ کس راستے پہ چلیں گے یہ آپ کا انتخاب ہے. وہ ایک بندہ جنگل میں بھٹک جاتا ہے، وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے، شام کو ایک چراغے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب چراغے پہ نا ایک بزرگ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سر میں ادھر تو جاؤں یا ادھر تو جاؤں. اب بزرگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی منزل کیا ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. وہ تو راستہ بھولا ہوتا ہے، اسے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح جنگل سے نکلے. کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے کدھر کو جانا ہے، مطلب مجھے منزل کا تو یہ نہیں، میں راستہ بھول چکا ہوں. تو کہتے ہیں پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ادھر کو جاؤ یا ادھر کو جاؤ. جب آپ نے کوئی تعین نہیں کیا ہوا، آپ نے کوئی ٹارگیٹ نہیں رکھا ہوا، آپ نے کوئی انتخاب نہیں کیا ہوا، آپ کی کوئی گول نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس راستے پہ مرضی بھاگتے رہیں، کیونکہ وہ منزل تو راستوں پہ ہے ہی نہیں. منزل تو آپ کے تعین کی. اگر میرا ٹارگیٹ ہے میں نے پی ایچ ڈی کرنی، تو اس کا مطلب میں تھوڑی اسٹرگل کرتے ہوئے کبھی کامیاب ہو جاؤں گا. اگر میں نے ٹارگیٹ نہیں رکھا تو اس کا مطلب دن تو گزرتے رہیں گے. ٹائم تو بے لگام گھوڑا ہے، تو دوڑتا رہے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا. بہتر انتخاب کرنے کی کوشش کرے. مدینہ میں ایک دفعہ کیمپ پڑ گیا. لوگوں صرف انسانوں کی نہیں، چرند پرند کی بھی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنفرم نہیں ہے، متضاد رائے ہیں کتنے اونٹ تھے اور کتنے گھوڑے تھے، لیکن کم و بیش لگ بھگ 1000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ اونٹ اور گھوڑے لدے ہوئے گلے کے آ رہے تھے. اور تمام تاجر مدینہ کے بعد کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے تھے کہ وہ غلہ کب آئے، اور عثمان غنی سے فرما رہے تھے کہ ہم تمہیں 2 گنا نفع دینے کے لیے تیار ہیں، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا. اور عثمان غنی فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا تھا کہ میں یہ غلہ خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں کم انتخاب میں بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں کم پیسوں، میں نے آلریڈی سودا کر لیا ہوا ہے جو مجھے 700 گنا سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہے. تو وہ مطلب انسان کو ساتھ ہے، جہاں تک ہماری سوچ، انسان کو نہیں بڑا جتنی کو بڑی اس کی سوچ ہے. اگر سوچ آسمان تک ہے تو یقیناً انسان آسمان پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کون ہے جو انہیں اتنا زیادہ نفع دے گا. تو عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اور وہ سارا کچھ لا کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر دیا. وہ ان کے شفیعوں پہ ایسے اچھال تھے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. یہ انتخاب تھا، یہ انتخاب تھا کہ آپ تھوڑے نفع پہ نہیں بیچیں گے، اس سے زیادہ نفع پہ بیچیں گے. تو زندگی میں ہر چیز دولت پیسہ نہیں ہے. کچھ انتخاب ایسے بھی ہیں جو ہمیں سکون دیتے ہیں، اور سکون صرف وہی چیزیں دیتی ہیں جس میں تولا نہیں جاتا، جس میں گنا نہیں جاتا. مطلب بے لوس خدمت کر کے، ہم کسی غریب کے بچے کو فیس معاف کر کے، نماز پڑھ کے، جس میں ہمیں بظاہر کچھ نہیں ملا، ذہنی سکون اسی سے مل ہے. تو کوشش کرتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے عمل ہیں ذات سے نکل کے سوچیں کہ ان غریبوں میں سے کوئی بڑھ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی سوارے گا اور ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا. علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے. 3 چیزوں کی پرورش بہت ضروری ہے، ان کو غذا ملتی رہے تو پھلتے پھولتے ہیں. نظریات خون مانگتے ہیں، روح عبادت کی طلبگار ہے، اس وقت تک سکون نہیں ملتا. دیکھیں ساری عمر دنیا کا ہر برا کام کر کے آخر میں بندہ یا تو مسلح پہ ملتا ہے یا مسجد میں ملتا ہے. وہ سکون جو بہت دیر بعد تلاش کرنا ہے وہ ابھی سے تلاش کر لے. پھر ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وقت ہم سے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، اور ان میں سب سے طاقتور جس نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے وہ روح ہی ہے. تو روح کو سکون پہنچانے کی پوری کوشش کریں، بہتر انتخاب کرنے کی کوشش کریں، اپنے دماغ کو ہمیشہ عقیدہ خیالات سے مالا مال کریں، اپنے جسم کو بہتر بنا کے رکھیں.
90% प्लस इम्प्रेशन है आपकी पर्सनैलिटी का. आप फीमेल हैं.